بڑھتی ہے قومین میں نعمت رسول اللہ۔ محبوب میرا نسب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ہی پھر ان کو بتائیے، قل هو اللہ واللہ احد یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال ہر اعتبار سے مطلقاً جو واحد ہے، احد ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بہت طاقت والا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ کا نسب یہ ہے، لم یلد، وہ کسی کا والد نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں لم یلد ولم یولد کا معنی کیا جائے، سادہ لفظوں میں لم یلد ولم یولد کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میلاد سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید زین العابدین شاہ صاحب اللہ، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعدیل قائم و دائم رکھے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا والد نہیں اور کسی کی اولاد بھی نہیں۔ جہاں بلدیت نہ ہو، مولودیت نہ ہو، جو ذات بلدیت سے پاک، والدیت سے پاک، مولودیت سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو میلاد شریف ہم یوں بھی مناتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں توحید کا بیان ہو۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ پائندن سوا لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، آواز بلند نہیں ہے، نعرہ خلافت، ہم اہل سنت ہیں، توازن قائم رکھنا ہے، الحمدللہ۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ میلاد سے پاک ہے۔ ہم اس کے محبوب کا میلاد مناتے ہیں اور اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہم بندہ نہیں، ٹکر کا نہیں، ہم سب نہیں، کوئی برابری کا نہیں، وہ ایسی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے، زمان و مکان کی شروط و وجودات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ ایسا باطن ہے، بس وہی جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ علماء، محدثین، مفسرین، علماء ربانیین، اس آیت سے متعلق انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں ایک طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہی صفات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، اور اللہ نے جو محبوب بنایا ہے اس کا محبوب بھی اول و آخر، ظاہر و باطن ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ابھی تو آپ توحید بیان کر رہے تھے، اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ کی صفات ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں،
یہی بات تو سمجھانی ہے، اسی مغالطے کو تو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول و آخر ظاہر و باطن ہے، اپنی شان کے مطابق، الوہیت کے مطابق، واجب الوجود ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اول و آخر ظاہر و باطن بنایا ہے۔ اللہ کو کسی نے ظاہر و باطن اول و آخر نہیں بنایا، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اول و آخر ظاہر و باطن بنایا ہے۔ تو بنانے میں شرک ختم ہو جاتا ہے، توحید قائم رہتی ہے۔ مخلوق میں وہ خالق ہو کر اول و آخر ظاہر و باطن ہے، مخلوق میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے۔ اب اس اولیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، سب سے پہلے ہیں، مخلوق میں سب سے پہلے، خالق سے نہیں، مخلوق میں، تمام مخلوق میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلی دلیل صحیح حدیث ہے، جلیل القدر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، امام عبد الرزاق نے مصنف میں اس حدیث کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ بڑے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں امام عبد الرزاق، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مؤدب ہو کر مسائل پوچھتے رہتے، دین کی مسائل پوچھتے رہتے، دین کا مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، عالم دین سے، امام صاحب سے دین کا مسئلہ پوچھتے رہنا چاہیے، دین کی معلومات ہونی چاہیے، مستند عالم دین سے پوچھنا چاہیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب و غریب سوال کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، پتہ چلے یا رسول اللہ کہنا صحابہ کی سنت ہے، یا رسول اللہ کہنا صحابہ کی سنت ہے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بھی انداز ہے محبت کا۔ یا رسول اللہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کی محبت آپ کی محبت پر قربان ہے، بلکہ یہ حدیث شریف پر عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے اور اس کے والدین سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ اکثر کہا کرتے تھے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال عرض کی، اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے خبر دیجیے، مجھے ارشاد فرمائیے، ذہن میں ایک بات آئی ہے، سوال آیا ہے، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، مجھے خبر دیجیے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ رحم سوال، تمام اشیاء میں، کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح و قلم ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، شمس و قمر ہے، شجر و حجر ہے، انس و جن ہے، تمام کائنات ہے، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام
چل رہا ہے اشارتاً کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے، کیونکہ سب سے پہلے کون سی چیز اللہ نے بنائی ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں جن کو اول کا علم ہو آخر کا بھی علم ہو، وہ اولین کو بھی جانتے ہیں آخرین کو بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، بڑا اہم سوال کیا ہے تو سنو، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا، تمام اشیاء میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ بہت سارے مسئلے حل ہو گئے، اہل سنت کی صداقت ثابت ہو گئی، مستحکم ہو گئی، مسئلہ کہ حق اہل سنت کا بول بالا ہو گیا۔ اہل سنت کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو مخلوق فرمایا، اس لیے ہم اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ یہ حق بات ہے، حدیثی بات نہیں ہے۔ سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دریائے رحمت جوش پہ ہے، مزید وضاحت فرمائی ہے فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے جب تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے مخلوق فرمایا، پھر یہ نور جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ۔ جابر، جب اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر یہ نور سیر کرتا رہا، یدور دور کرتا رہا۔ یدور ماضی مضارع کا صیغہ ہے، اس میں تسلسل ہے، استمرار ہے، یہ دور جاری رہا، یہ سیر جاری رہی، تسلسل رہا۔ سوال یہ ہوتا ہے نور سیر کرتا رہا، سیر کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، سیر کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ کہاں سیر کریں گے، کہاں گھومیں گے، کہاں چلیں گے، کہاں پھریں گے، کہاں دور ہوگا۔ تو جب تو کہاں بھی نہیں تھا، جہاں اللہ نے چاہا، جب تو جہاں بھی نہیں تھا، ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ۔
ولا جنت ولا نار ولا جنی ولا انسی ولا سماء ولا ارض، کچھ بھی نہیں ہے. شمس و قمر بھی نہیں تھے، شجر و حجر بھی نہیں تھے، تو سیر کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. کہاں سے سوال ہوتا ہے، کہاں سے؟ سبحان اللہ. یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن اہل اللہ بول پڑتے ہیں، اللہ والے بول پڑتے ہیں، اپنے ذوق کا اظہار کر دیتے ہیں، ان کی محبت ان سے کہلواتی ہے، ان کا ذوق ان سے کہلواتا ہے. تو اہل اللہ نے اپنے ذوق کے مطابق اس سوال کا جواب دیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہے، نور محمدی کی تخلیق ہو چکی ہے، پھر وہ نور سیر کرتا رہا. سیر کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جگہ تو تھی نہیں، یہ کہاں سیر کرتا رہا؟ تو اہل اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے مخلوق فرمانے کے بعد اپنے خاص جلووں میں رکھا. وہ ذات جو مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، اپنے خاص جلووں میں رکھا. وہ نور سیر کرتا رہا، نور محمد کی سیر کرتا رہا. وہ سیر کیا ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی ثنا ہوگی. یہی سیر ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، تو یہی چیز ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام احمد اسی لیے رکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی ثنا بیان کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو احمد وہی ذات ہے جو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد نام، اور یہ نام احمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامی نامی اسم گرامی آسمانوں میں اللہ نے مشہور کیا ہے. آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے. فرشتوں کا کیا کام ہے؟ تسبیح، تحلیل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لاکھوں برس گزرتے کہتے رہے اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام نام نامی اسم گرامی احمد آسمانوں میں اس لیے مشہور کیا تاکہ آسمان والوں کو یہ بتایا جائے کہ آسمان والوں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کی حمد کر رہے ہو، لاکھوں برس ہو گئے، کروڑوں برس ہو گئے. نہیں نہیں، سب سے زیادہ حمد تم نے نہیں کی، سب سے زیادہ حمد تو میرے محبوب نے کی ہے جن کا نام میں نے احمد رکھا. سب سے زیادہ حمد کرنے والا سب سے اول ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ حمد فرمائیں. اس حدیث شریف کی آخری ڈیٹیل ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. میں نے دلیل دیکھی تھی کہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نامی نامی اسم گرامی احمد ہے. دو نام ہیں، محمد، احمد. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سبحان اللہ ایسا معاملہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت تک
کسی کا نام محمد اور احمد نہیں رکھنے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کے نام میں شرکت کو بھی پسند نہیں فرماتا، یعنی میرے محبوب کی آمد سے پہلے محمد پہ تو نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے کسی کا نام احمد اور محمد نہیں رکھا گیا، جبکہ آسمانی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی موجود ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ تو احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ لفظ محمد کا معنی بھی بتاتے، لفظ محمد علماء بھی بیٹھے ہیں، وہ ہم مدرس لوگ بھی ہیں تو کچھ وہ عادت بھی ہوتی ہے۔ لفظ محمد باب تفعیل کا مصدر ہے، حمد یحمد تحمید بروزن تفعیل، عین مشدد ہے، عین کی تشدید کا یہ خاصہ ہے، کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی عین کی تشدید کا خاصہ ہے کہ جو کلمہ بھی اس وزن میں آئے گا، اس باب میں آئے گا، اس میں کثرت کے معنی ہوں گے۔ تو اس لیے علماء نے لفظ محمد کا معنی کیا، اس بات کی مناسبت سے، باب تفعیل کی مناسبت سے لفظ محمد کا معنی کیا کہ محمد کا معنی ہے، محمد جو ہے ایک علم ہے، ذاتی نام ہے، ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، علم ہے، ذاتی نام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے الذی حمید کرۃ بعد کرۃ، الذی حمید مرۃ بعد مرۃ۔ علماء نے فرمایا کہ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ حمد کی جائے، جن کی کثرت کے ساتھ توصیف کی جائے، کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے، وہ محمد ہے۔ کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ دوران مطالعہ ایک فائدے کی بات، نکتے کی بات یہ بھی نظر نواز ہوئی کہ لفظ محمد کے اگر اعداد نکالے جائیں تو 313 جو رسول آئے ہیں وہ 313 عدد بنتے ہیں۔ لفظ محمد کے عدد نکالے، حروف کے عدد ہوتے ہیں، میم، حا، پھر میم مشدد، 2 میم آگے، پھر دال۔ میم کو جب ہم پڑھتے ہیں میم، میم یا پھر میم، اس کی کسر کریں، حرف میم کو توڑیں، اس کے تلفظ کی طرف جائیں، میم، تو کتنے حرف ہیں؟ میم یا پھر میم، میم کے 40 عدد ہیں، میم کے یا کے 10 ہیں، پھر میم کے 40 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 90 ہو گئے۔ ہا کا بعد میں بتاؤں، پھر دوسری میم ہے مشدد، 2 میم ہیں، تو ایک میم کے 90 ہو گئے، دوسری میم کے بھی 90 ہو گئے، پہلی جو میم تھی شروع میں اس کے بھی 90 ہو گئے، تو 90 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں 270۔ حساب صحیح جا رہا ہے؟ 270 ہو گئے۔ اب دال کے کتنے ہو گئے؟ دال، دال آیا، الف آیا، لام آیا، دال، لام کے 30 ہو گئے، الف کا 1 ہو گیا، 31، دال کے 4 ہو گئے، 35، تو 270 اور 35 کتنے ہو گئے؟ 305 عدد ہو گئے۔ اب ہا بچا، ہا ہی کو لے لو، اس کو کسر نہیں کرو، اس کے 8 عدد ہیں، 305 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 313۔ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے ہیں، اب وہ بیش 1,24,000، ان میں 313 رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام ایسا دیا، اگر اس کے عدد نکالو
313 کا عدد بنتا ہے. پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل الکائنات ہیں، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں. نبی محمد کی 313 عدد ہے، 313 رسول. یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کو تاکیدی حکم فرماتا رہا، وہ نبی آخر الزمان آ جائے ان کا ایمان لے آنا. تمام نبیوں سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کا عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے. قرآن اس کا گواہ ہے. اصل کائنات کو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کی ذات کو ان کے نور کو اپنے نور سے مخلوق فرمایا، اس طرح اپنے محبوب کے نام محمد کو بھی اپنے نام محمود سے مشتق فرمایا. اللہ کا نام ہے صفات محمود، اس کی حمد کی جائے. ہم تو اللہ کے لیے، ہم اللہ کی تعریف اسی کی ہے، لیکن نام اللہ نے اپنے محبوب کا رکھ دیا محمد، جس کی بار بار حمد کی جائے، جس کی بار بار توصیف کی جائے. اللہ کائنات تو کائنات رہی، مخلوق تو مخلوق رہی، خالق اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، ثنا بیان کر رہا ہے. خالق اس کے لیے میں دو دلیلیں پیش کروں، دونوں قرآن کی آیت ہیں. پہلی آیت تو سورہ الم نشرح، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے بعد میں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو یہ جو ہم نے کہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیسے بلند کیا؟ محبت ہو تو مچل جاتے ہیں. بنانے والا اللہ ہے، ذکر بلند کرنے والا اللہ ہے، محبت فرمانے والا اللہ ہے، محبوب اللہ کے ہیں. اللہ اپنے محبوب سے پوچھوا رہا ہے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا. حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا اللہ خوب جانتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے یوں بلند کیا، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا محبوب، میرے ذکر کے ساتھ محبوب آپ کا بھی ذکر ہے. جب میرا ذکر ہوگا محبوب، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا جہاں اللہ کا ذکر ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو. نماز میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں، خطبوں میں دیکھیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا جب آپ جنت میں تھے، آپ فرماتے کان مکتوبا علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازوں پر مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کان مکتوبا علی اوراق اشجار الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے درختوں کے پتوں پہ ہر پتے پہ اللہ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کان مکتوبا علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں اللہ کا ذکر ہے اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جب
شریف میں ذکر ہے قرآن عرش کو علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر، تو عرش ہلنے لگا، اللہ کا عرش ہلنے لگا، پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جنت بھی اسی میں ہے، پوری کائنات، سات آسمان سب اسی میں ہے، عرش نے سب کائنات کو گھیرا ہوا ہے اللہ کا عرش۔ فرمایا عیسیٰ جب میں نے عرش کو بنایا تو پانی پر تھا، ہلنے لگا، میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش بھی ٹھہر گیا، عرش کو بھی سکون آ گیا۔ پتہ چلا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام ہو تو زیادہ سکون ملتا ہے، محبت والوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسری دلیل قرآن شریف کی آیتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، ثنا بیان فرما رہا ہے، بڑی مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ صلاۃ کا معنی ہم درود کرتے ہیں، علماء نے لفظ صلاۃ کے معنی کی ہے۔ صلاۃ کا معنی حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو العالیہ کے اس قول کو بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں، تو صلاۃ کا معنی ہے ثناء اللہ تعالی علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے، فرشتوں میں اپنے محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ثنا کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلا، بتائیے کہ اللہ جو اپنے محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی یہ ثنا زیادہ ہوگی یا جو کائنات اور مخلوق اللہ کی ثنا بیان کر رہی ہے وہ مخلوق کی ثنا زیادہ ہوگی؟ کس کی ثنا زیادہ ہوگی؟ کس کی ثنا زیادہ ہوگی؟ اللہ کی ثنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے، تو اللہ کے محبوب کی تعریف زیادہ ہو گئی، مخلوق جو اللہ کی ثنا بیان کر رہی ہے وہ کم ہو گئی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے کب سے فرما رہا ہے؟ جب سے محبوب کو بنایا ہے۔ یصلون خدانے کا صیغہ ہے، استمرار ہے، تسلسل ہے، اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، ثنا فرما رہا ہے، جب سے محبوب کو بنایا ہے جب سے ثنا فرما رہا ہے۔ ثنا کس کی ہوتی ہے؟ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حسن کی ہوتی ہے، کمال کی ہوتی ہے، جمال کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے حسن کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جمال کو بیان کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جمال کا جلوہ بنایا ہے، اپنے محبوب کے جمال کو اپنے جمال کا جلوہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کمال کو اپنے کمال کا جلوہ بنایا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے ہی جلووں کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کے حسن کا بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، آپ کے علم کا بیان کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ جب یہ سب کمال اور حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ پھول اچھا لگا ہے،
اس کی پنکھڑیاں بہت اچھی ہیں، نرم و نازک ہیں، خوشبو آ رہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ پھول کی تعریف کر رہے ہیں یا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ نے حسن رکھا ہے، اللہ نے گلاب کے اندر خوشبو رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پھول کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، یہ پورا حسن و جمال اللہ کا ہے، اس کی قدرت کا مظہر ہے، ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ تعریف مصطفیٰ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں انہی کی تعریف ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے، والآخر، وہ آخر ہے۔ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے، جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بات سمجھ نہیں ہے، اس لیے میں 2 دلیلیں پیش کروں گا۔ جو اول ہوتا ہے، اللہ کے محبوب اول ہیں آخر ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ اور 2 دلیلیں ایسی ہیں سب کی سمجھ میں آ جائے گی بات، بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، بڑوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی، بوڑھوں کی سمجھ میں، ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ ایسی 2 دلیل، جو اول ہے وہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں، جیومیٹری کا کام کرتے ہیں، پرکار ہوتی ہے، ڈیوائڈر ہوتی ہے، ڈرائنگ بناتے ہیں، دائرہ بناتے ہیں، دائرہ، تو دائرہ کس سے بنتا ہے؟ پرکار سے بنتا ہے۔ ہاں، کس سے بنتا ہے؟ پرکار سے بنتا ہے، ڈیوائڈر سے بنتا ہے۔ تو دائرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پرکار کو جمایا جاتا ہے، سینٹر میں لوگ رکھی جاتی ہے، اس میں دوسرا حصہ جو ہے اس کو جتنا ہم چاہتے ہیں دور رکھیں، قریب رکھیں، اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ پرکار کو جمع کر جب ہم دائرے کو شروع کرتے ہیں، یہ نقطۂ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ اطلاع ہو رہی ہے، ابدیت ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، یہ دائرہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی دائرہ شروع کیا، نقطۂ آغاز سے چلتے 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 جب تک جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک پرکار نہیں پہنچے گی تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ دائرہ مکمل جب ہوگا جب جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ کر دونوں نقطے مل جائیں، کہیں سے جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں پر اختتام ہوا، جو اول نقطہ تھا وہی آخری نقطہ، دونوں نقطے مل جائیں، اور جب دائرہ مکمل ہو گیا پرکار کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ جو سینٹر میں دائرہ آیا ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر پرکار کو وہاں نہ رکھا جاتا تو دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ ایک مثال یہ ہوئی، جو اول ہوتا ہے وہی دوسری مثال، یہ مثال سمجھ میں آ گئی۔ دوسری مثال، ماشاءاللہ پھلوں کا سردار اور بادشاہ کون کہلاتا ہے؟ ہاں، ہم جب کھا لیتے ہیں اندر سے کیا نکلتی ہے؟ آپ کو ساتھ دیکھ اندر سے گٹھلی نکلتی ہے۔ آم کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ گٹھلی کو زمین میں ڈالا، گٹھلی سے پودا نکلا، وہی پودا بڑھا اور بڑھا اور زیادہ بڑا ہوا، پیڑ بن گیا، شاخیں نکلی، شاخوں میں پھل لگا، پھل لگ گیا۔ پھل لگنا کی انتہا ہے، مقصد کیا تھا؟ پھل کھانا، پھل سے فائدہ حاصل کرنا۔ گٹھلی اس لیے لگائی تھی زمین میں تاکہ آم کھائیں گے،
تو جب وہ آم کا پیڑ بن گیا، پھل لگ گیا، تیار ہو گیا، کیری بن گئی، اس سے اور بڑھی، آم مکمل ہو گیا، جب پک گیا، کھا رہے ہیں، شروع میں جب لگایا تھا تو کچھ نہیں تھی، جب کھا لیا تو آخر میں کیا نکلے گی؟ تو جو اول ہے وہی یہ خلاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ آپ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، پوری کائنات کا محور ہیں آپ، مرد ہیں، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ تو اہل دل نے خوب کہا، علامہ نے خوب فرمایا، لو بھی تو قلم بھی تو، یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لو بھی آپ کے صدقے میں ہے، قلم بھی آپ کے صدقے میں ہے، عرش و کرسی بھی آپ کے نور سے بنے ہیں، زمین و آسمان آپ کے نور سے بنے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، زمین و آسمان اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے پہچانتی نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں جانتی ہے؟ ہر چیز اپنی اصل کو پہچانتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کو پہچانتی ہے۔ فرمایا ہاں، سوائے سرکش انسان اور جنات کے، وہ سرکشی کرتے ہیں، سر کھینچتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، ورنہ پتھر بھی جانتے ہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پہاڑ کی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جبھی تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا ہے، اشارہ ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، واپس آ کے بتاتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو آپ کے اشارے میں میں کیسے واپس آ سکتا تھا؟ چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتا دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، چاند بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، سورج بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، جانور بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ صرف رسالت اور نبوت کو بھی نہیں مانتے، بلکہ جانوروں کا، پوری کائنات کا یہ عقیدہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرعی قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں بطور نصیحت ایک حدیث شریف کا خلاصہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت کروں گا۔ اصلاحی پہلو ہے، بہت ضرورت ہے آج ہمیں اپنی اصلاح کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی، اپنے تعلقات ساتھیوں کی اصلاح کی، پورے معاشرے کو نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دینداری کو اختیار کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، حدیث شریف بیان ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آخرت کو پیش نظر رکھے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں ابن آدم یعنی انسان اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا، چل نہیں پائے گا، یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں سے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سوال کیا جائے گا ابن آدم سے کہ دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں عطا کی تھی، کیسی گزاری؟ اس میں سبھی آتے ہیں، ابن آدم اولاد آدم سبھی تھا۔ دنیا کی زندگی بڑی اہم زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا، کامیابی کا تمام دار و مدار دنیا کی زندگی کا ہے۔ جو جیسے جیے گا ویسے موت آئے گی، جیسے موت ہوگی ویسی قبر ہوگی، جیسی قبر ہوگی ویسا حشر ہوگا۔ دنیا کی زندگی بڑی اہم ہے۔ تو یہ سوال کیوں بتایا؟ سوال بتائے نہیں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تاکہ میری امت تیاری کرے۔
بامقصد زندگی گزاری ہے، بامقصد زندگی اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، اس لیے بنایا ہم ایمان والے ہیں، ہمارا نظام ہے، ہمارا دین ہے، اس نے ہمیں بنایا، پھر اسی کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی تمام تر خواہشات اس کی پیروی نہ کرے، اس کے پیچھے نہ چلے، وہ کمال ایمان کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے بامقصد زندگی گزارے، فرائض کی پابندی کرے، فرض نماز کی پابندی کرے، کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا فرض ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا فرض ہے، ہر حرام سے بچنا فرض ہے، سود سے بچنا فرض ہے، رشوت سے بچنا فرض ہے، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے بچنا فرض ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے فرائض کی پابندی ہے، زندگی کو بامقصد گزار، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کسی کو دیر ہونے میں زندگی گزر جائے، وہ تو جانوروں کا کام ہے، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں نسل بڑھاتے ہیں، جانوروں میں اور ایمان والوں میں کیا فرق ہوگا، انسانوں میں کیا فرق ہوگا؟ تو بامقصد زندگی گزاری گزارا، میری یہ درخواست ہے، یہ پیغام ہے، یہ خلاصہ ہے میرے بیان کا، بامقصد زندگی گزاری۔ سوال کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے زندگی کی تھی کیسے گزاری، تو لہٰذا تیاری شروع گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا خصوصاً اللہ اکبر نوجوانوں سے، جوانی کیسے گزاری، وہ لڑکا ہو لڑکی ہو نوجوان ہے، جوانی کیسے گزاری۔ آج ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، شرم و حیا ختم ہو رہا ہے۔ جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا قیامت کے دن، نوجوانوں سے پوچھا جائے گا، جوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، طاقت ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اس طاقت کو، اس جوانی کو اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہی اس جوانی کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ ہر نعمت کا شکرانہ یہی ہے اس نعمت کو ٹھیک استعمال کیا جائے۔ نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کے نوجوانوں کو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بامقصد زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارے، تمہاری طاقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خرچ ہو، تمہاری طاقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں خرچ ہو، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں تمہاری طاقت، تمہاری جوانی خرچ ہو، شیطان کے کاموں میں خرچ نہ ہو۔ تیسرا سوال ہوگا میرے بھائی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ بہت کم ایسے اصلاحی بیانات ہوئے ہوں گے، اس چیز کو میں شامل رکھا ہوں۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال جو جمع کیا تھا، بڑے سیٹ بن گئے تھے، بڑے تاجر بن گئے تھے، یہ مال کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا تھا؟ جو طریقہ میرے محبوب نے بتایا تھا اس طریقے کے مطابق مال کو جمع کیا تھا، یا اپنی من مانی کی تھی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جیسا ہے آنے دو، ایسا ہونا چاہیے، جیسا ہے ایسا ہے آنے دو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں، پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، پوچھا جائے گا قیامت کے دن مال کہاں سے جمع کیا تھا، من أين اكتسبه، مال کا اکتساب کہاں سے، حلال کا حرام کی کمائی کہاں سے کمایا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، حضور مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث سے ہٹ کر کیونکہ ضمنی بات ہے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے
اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خودداری ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ رزق حلال کی طلب کے تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ عبادت میں ہے، یہ عبادت ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور ایسا شخص کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ کے دربار میں ایسا شخص جب حاضر ہوگا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا اس کے حلال کو حاصل کرنے میں محنت کی، خون پسینہ، محنت، مشقت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت نے مسافہ کیا، ہاتھ ان کے سخت تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ یا رسول اللہ پانی کھینچتا ہوں، پانی لوگوں کو پانی پہنچاتا ہوں، اونٹ پہ لاتا ہوں، پانی کا کام کرتا ہوں، ڈول کھینچنا، رسی کھینچنا، تو ہاتھ اسی لیے سخت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان عطا فرما دی اپنی امت کے مزدوروں کو کہ جو رزق حلال حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال حاصل کرتے ہیں، بتا دیا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا مال کہاں سے جمع کیا تھا؟ سود کا، رشوت کا، دھوکے کا، لوٹ مار کا، چوری کا، ڈاکے کا، ظلم کا، عوام کا حق کھا گئے، کہاں سے جمع کیا؟ پوچھا جائے گا اللہ۔ اور پھر اگر یہ سوال مکمل ہو گیا، پاس ہو گیا، رزق حلال تھا، دوسرا سوال ہوگا خرچ کہاں کیا تھا؟ جواب طلبی ہوگی، اللہ کے دربار میں جواب طلبی ہوگی، خرچ کہاں کیا تھا؟ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، یا گناہ کے کاموں میں؟ بے حیائی اور بنیادی فحاشی کو پھیلانے میں، بدی کی ترویج اور اشاعت میں کہاں خرچ کیا تھا؟ پوچھا جائے۔ مال کے بارے میں کوئی سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال ہوگا، ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا جتنا تمہارے پاس علم تھا، علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا تھا؟ اس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سبھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سبھی ہیں، سب لوگ ہیں۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امت کو بتا دیا تاکہ تیاری کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔